بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد ارشد ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہیلپنگ ہینڈز ہے۔ یہاں پر آپ کو بہت ساری جرنل انفارمیشن کی ویڈیو بھی اویلیبل ہوگی، اور ساتھ ہی ایف ایس سی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے جو بیالوجی اور کیمسٹری کے لیکچر ہیں وہ انشاءاللہ پوری بک کے اویلیبل ہوں گے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ ایک ایک دو دو ٹاپک میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ جو بچے اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، یا کالج میں جوائن نہیں کیا ہوا، تو وہ گھر بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھ کر اپنے پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو ڈیلی بیسس پہ لیکچر ریسیو کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسس پر جو لیکچر ہیں وہ ریسیو ہوتے رہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیالوجی پارٹ 1 کا جو پہلا ٹاپک ہے پہلے چیپٹر کا، اس کا نام ہے بیالوجی اینڈ سم میجر فیلڈ آف اسپیشلائزیشن۔ اس میں ہم نے پہلے بتانا ہے کہ بیالوجی کیا ہے۔ تو اس کا جو لٹرل میننگ ہے، جو سمپل میننگ ہے بیالوجی کا، وہ ہے اسٹڈی آف لائف۔ تو اب لائف کیا ہے؟ لائف بیسیکلی ڈھیر سارے پوائنٹس ہیں جو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ لیونگ تھنگس کون سی ہیں اور نان لیونگ تھنگس کون سی ہیں۔ ان ڈھیر سارے پوائنٹس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لائف۔ اور لائف کو اسٹڈی کرنا، یہ لٹرل میننگ ہے، یہ بیسک میننگ ہے بیالوجی کا۔ اور اس کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو ڈیفائن کرتے ہوئے اس ڈیفینیشن کے دو ایلیمنٹ ہیں۔ ایک ہے اسٹڈی آف لیونگ تھنگس۔ لیونگ تھنگس اس کو کہیں گے، اس پلانٹ کو، اینیمل کو، یا مائکرو آرگنزمس کو، یا ہیومن کو کہیں گے، جس میں وہ سارے کریکٹرز ہوں گے جو کس کے ہیں؟ لائف کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے وہ اسٹڈی آف لیونگ تھنگس، اور جو دوسرا حصہ ہے ڈیفینیشن کا وہ یہ ہے کہ ایسی نان لیونگ تھنگس جو لیونگ تھنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹمپریچر ہائی ہو تو انسان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لو ٹیمپریچر ہو تو شیونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹمپریچر یا ہیٹ کا ہونا یہ ایک نان لیونگ فیکٹرز ہے جو لیونگ تھنگس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو ہم نے دو چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے، ایک لیونگ تھنگس کو اور دوسرا وہ نان لیونگ تھنگس جو لیونگ تھنگس پر کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیالوجی ایک ایسی برانچ ہے سائنس کی جس کے اندر ہم پوری کی پوری جو نیچرل ورلڈ ہے لیونگ تھنگس کی اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ نیچرل ورلڈ سے کیا مراد ہے؟ پوری دنیا میں، پوری یونیورس میں پائے جانے والے پلانٹس، اینیملز، ہیومنز اور مائکرو آرگنزمس، وہ سارے کے سارے ان کو اکٹھا ہم کیا بولتے ہیں؟ نیچرل ورلڈ بولتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیالوجی کے اندر ہم وہ باتیں اسٹڈی کرتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ لائف کیسے کام کرتی ہے۔ مین کہ اگر ایک لیونگ تھنگز ہے تو وہ کب تک زندہ رہے گی، کب اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ کیسے مینٹین رہتی ہے، لائف کیسے مینٹین رہتی ہے۔ اور کچھ ایسے پوائنٹس بھی ہیں جو بیالوجی کے سکوپ میں نہیں ہیں۔ اٹ مین وہ ایسے پوائنٹس ہیں جو بیالوجی ڈسکرائب کرنے کے قابل نہیں ہے، جن کا آنسر بیالوجی کے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے کون سے وہ کوسچن ہیں، وہ کس کے ریلیٹڈ ہیں؟ وہ ہیں سرٹن اسپیکٹس آف لائف۔ لائف سے ریلیٹڈ کچھ ایسے کوسچنز ہیں جن کا آنسر بیالوجی نہیں دے سکتی۔ ان میں سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ واٹ از دا میننگ آف لائف، کہ لائف کا پرپس کیا ہے، لائف کا میننگ کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ بیالوجی ایکسپلین صحیح طریقے سے نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ایسے یہ کچھ کوسچن ایسے ہیں جو لائف سے ریلیٹڈ ہیں، جو مذہبی علماء جو ہیں اور جو فلاسفرز ہیں وہ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بیالوجی کے سکوپ میں نہیں آتے۔ تو کیونکہ بیالوجی میں ہم نے اسٹڈی آف لائف کو اسٹڈی کرنا ہے، اس لیے ہمیں وہ سارے پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے جو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں لیونگ تھنگ کو نان لیونگ تھنگ سے۔ تو لائف کیا ہے؟ لائف کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر 2 یا 3 پوائنٹس ہیں یا ڈھیر سارے پوائنٹس ہیں، 10 پوائنٹ ہیں، یہ اکٹھے ایک ہی وقت میں اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو ہم لیونگ بولیں گے، اگر ان میں سے ایک بھی مس ہے تو وہ نان لیونگ کہلائے گا۔ تو یہ لائف پھر کیا ہے؟ لائف از اے سیٹ آف کریکٹرسٹکس، بہت سارے کریکٹرز کا مجموعہ ہے۔ اس میں جو پہلا کریکٹر ہے وہ یہ ہے جو زندہ جانداروں کے اندر، لیونگ آرگنزم کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ لیونگ آرگنزم جو ہوتے ہیں وہ ہائیلی آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیونگ آرگنزم کے اندر جو چھوٹی چھوٹی یونٹس ہیں وہ مل کر کام کر رہی ہیں، مین سیل مل کر ٹیشو بنا رہے ہیں، ٹیشو مل کر آرگن بنا رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ یونٹس مل کر کام کرتی ہیں، اس لیے لیونگ آرگنزمس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ آرگنائزڈ ہوتے ہیں۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں کمپلیکس اینٹیٹیز، اینٹیٹیز مین جو لیونگ آرگنزم کا وجود ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیونگ آرگنزم کو کمپلیٹلی آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ بڑی سمپل سی بات ہے، انسان کی اگر ہم اگزامپل لیں تو ایک انسان جب جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے سارے آرگن کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے سارے بھی ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں تو اس کو نہیں بچا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے لیونگ آرگنزمز یہ لازمی طور پر سیلز کے بنے ہوتے ہیں، وہ ایک سیل پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ سیلز پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ لیونگ آرگنزمز کے پاس اپنا جینیٹک پروگرام ہوتا ہے، جینیٹک پروگرام سے مراد ہر لیونگ آرگنزم کے پاس ڈی این اے ہوتا ہے، اور وہ ڈی این اے ایسا ہوتا ہے جو اس جاندار کے کریکٹرز کے بارے میں ہوتا ہے، اس جاندار کی جو باڈی شیپ ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں یہ اپنا سائز انکریز کرتے ہیں، یہ مطلب ہے گرو ان سائز، چھوٹا سائز ہوتا ہے شروع میں، آہستہ آہستہ سائز بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں یہ فوڈ کو یوز کرتے ہیں اس میں سے انرجی نکالنے کے لیے، تو یہ پوائنٹ ہے کین ایکوائر اینڈ یوز انرجی، وہ فوڈ کو یوز کرتے ہیں اندر سے انرجی لینے کے لیے، وہ انرجی پھر یوز کرتے ہیں اپنی باڈی کی ایکٹیویٹیز کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہر جو لیونگ آرگنزم ہوتا ہے، ہر لیونگ آرگنزم جو ہوتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ جو بچے پیدا کر سکتا ہے، پروڈیوس آف سپرنگ، اور وہ جو بچے پیدا کرتا ہے وہ اس جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس جیسے سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہو بہو اس جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا بچہ ہے تو وہ انسان جیسا ہوگا، گاؤ کا بچہ ہے تو وہ گاؤ جیسا ہوگا۔ تو یہ آف سپرنگ پروڈیوس ہوتے ہیں ہر جاندار کے، وہ اور اسی سپیشیز جیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مینٹین کانسٹنٹ انٹرنل انوائرمنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیونگ آرگنزمز ہوتے ہیں وہ اپنی باڈی کے اندر پانی کا لیول، پی ایچ کا لیول، اس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ انٹرنل انوائرمنٹ، انٹرنل انوائرمنٹ سے مراد ہے جاندار کے باڈی کے اندر مختلف چیزیں، پانی کے لیول کا ایگزامپل دی ہے، باڈی کا ٹمپریچر ہو سکتا ہے، پی ایچ کا لیول ہو سکتا ہے، بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں کو وہ ایک کانسٹنٹ لیول میں مینٹین رکھتے ہیں، نہ زیادہ ہونے دیتے ہیں نہ کم ہونے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے کیری آؤٹ نیومرس کیمیکل ریئیکشن، ہر جاندار کی باڈی میں ڈھیر سارے ریئیکشن ہو رہے ہیں۔ بڑی سمپل سی مثال ہے، اگر ہم انسان کی مثال یہاں پہ دیں تو انسان فوڈ کو یوز کرتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس کو بریک کرتا ہے، ڈائجسٹ کرتا ہے اور پھر اس کو باڈی بنانے میں یوز کر لیتا ہے۔ اس کھانے کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں اس سے ہماری باڈی بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کھانا بریک کرنے سے لے کر اس جو سمپل کمپوننٹ بنے ہیں ان کو باڈی میں یوز کرنا، یہ سارے کے سارے کیمیکل ریئیکشنز ہیں۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے رسپونڈ ٹو چینج ان انوائرمنٹ، ہر جو لیونگ آرگنزم ہوتا ہے وہ رسپونڈ دیتا ہے، وہ رسپانس دیتا ہے کس کو؟ جب بھی کوئی چینج آتی ہے انوائرمنٹ میں چینج سے کیا مراد ہے؟ اگر ٹمپریچر ہائی ہو جائے ہمارے انوائرمنٹ کا تو ہم رسپانس کیسے دیتے ہیں؟ ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ٹمپریچر لو ہو جائے تو ہم رسپانس کیسے دیتے ہیں؟ ہمارا جو ہوتا ہے ہمیں شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہماری باڈی کانپنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے پوائنٹس ہیں، یہ ان پوائنٹس کو ہم بولتے ہیں
सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये सारे के सारे इकट्ठे एक ही वक्त में एक ही चीज के अंदर होंगे तो वो चीज क्या होगी, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे उसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, और साथ में उन नॉन लिविंग्स को भी स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट करते हैं। बायोलॉजी की बेसिक कंसेप्ट और लाइफ क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद अब हम देखेंगे मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो पहली जो फील्ड है, ये ब्रांच है, उसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, एक जानदार का उसके माहौल के साथ रिलेशनशिप होता है, उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो माहौल में खारिज करते हैं, तो ये हमारे माहौल के साथ रिलेशनशिप है। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट को, और डेवलपमेंट का जो एक वर्ड में मीनिंग है वो है चेंजेस। कौन सी चेंजेस, जो जाइगोट होता है उस जाइगोट से पूरा जानदार बन जाता है, तो जाइगोट और जानदार बनने के दरमियान बहुत सारी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं, और उसको स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी होता है फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के फंक्शन को स्टडी करना, ये फिजियोलॉजी है। मिसाल के तौर पर हम जो है लंग्स यूज करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए यूज करते हैं, और जो स्टोमिक है उसको यूज करते हैं फूड को ब्रेक करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, किसी भी ऑर्गन की जो बाहर से शेप नजर आती है, फॉर्म, उसको शेप या फॉर्म, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। उसके बाद है एनाटॉमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी या इंटरनल मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी भी ऑर्गन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना। स्ट्रक्चर का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है किसी ऑर्गन के पार्ट बताना। मिसाल के तौर पर इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम हार्ट का बताएं तो उसके अंदर चार जो होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, चार खाने होते हैं। तो किसी भी ऑर्गन का जो अंदर से स्ट्रक्चर है, अंदर वाले जो पार्ट्स होते हैं वो बताना, वो क्या कहलाता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी कहलाता है। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, और फॉसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स। रिमेन्स मीन बचे हुए हिस्से। एक जानदार जब मर जाता है तो उसकी बॉडी डिके हो जाती है, डिके होने के बाद कुछ हिस्से फिर भी ऐसे होते हैं जो बाकी रह जाते हैं, वो जो बाकी रहने वाले हिस्से हैं वो रिमेन्स कहलाते हैं, वो फॉसिल्स कहलाते हैं, उनको स्टडी करना पैलियोंटोलॉजी है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज को। टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऐसा सेल्स ग्रुप का जो इकट्ठा एक ही काम कर रहा होता है उसको हम टिश्यूज कहते हैं, और टिश्यू को स्टडी करना हिस्टोलॉजी है। एवोल्यूशन क्या होती है, एवोल्यूशन में हम देखते हैं एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को। एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का मतलब ये है कि कौन सा स्पीशीज किस से पैदा हुआ है। तो मिसाल के तौर पर जो प्लांट्स हैं उनकी जो एंसेस्टर है वो ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी जो है उनसे प्लांट्स ने जन्म लिया है, तो ये प्लांट्स की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है। एक और मिसाल मैं देता हूँ, जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल से पैदा हुआ है, तो यूकैरियोटिक जो है वो प्रोकैरियोट से पैदा हुआ है, तो प्रोकैरियोट्स क्या कहलाएंगे, एंसेस्टर कहलाएंगे। तो ये एंसेस्टर कौन से हैं, किस जानदार के, इसको स्टडी करना ये एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, और ये हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशन में। उसके बाद जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी को। हेरिडिटी क्या होता है, पासिंग ऑफ ट्रेट्स। पासिंग ऑफ ट्रेट्स से मतलब ये है कि पेरेंट से जो पेरेंट वाले ट्रेट्स हैं वो बच्चे में शिफ्ट होना, ट्रांसफर होना, इज कॉल्ड हेरिडिटी। और हेरिडिटी को स्टडी करना जेनेटिक्स कहलाता है। उसके बाद जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी करना। एनिमल्स जो होते हैं उनके रहने की जगह जमीन पर एक ही नहीं है बल्कि डिफरेंट है, तो कुछ पानी वाले जानदार हैं, कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ सॉइल पे रहते हैं, तो कौन से जानदार कहाँ पे रहते हैं, तो उनको स्टडी करना ये कहलाता है जू जियोग्राफी। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बायोलॉजी
FSC پارٹ 1 کا چیپٹر 1 سے وہ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گا. میرے لیکچر کو ریسیو کرنے کے لیے میرا چینل ہیلپنگ ہینڈز سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن پریس کر لیجیے.